اور نہ ہی وہ نازل شدہ ہے، اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے. وہ قیافہ ہو سکتا ہے، وہ تک بندی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی اپنی ذاتی طبیعت مزاج، اس کو آپ جو مرضی نام دیں جی، لیکن وہ اس کو علم نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک. علم کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اور سائنسی طور پر بھی ایسی کوئی اگر کوئی ایسا علم جو پریڈکشن کے لیے یا مستقبل بینی کے لیے وہ سائنسی بنیاد رکھتا ہے جی، تو ہم سائنسی طور پر اس کو علم سمجھ لیں گے. شریعت اگرچہ اس کو مانے یا نہ مانے، دیکھیں شریعت کسی علم کے اوپر حرام یا حلال کا فتویٰ تو لگا سکتی ہے جی، لیکن کسی علم کی وجود کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی اگر کوئی ایسا علم کوئی بنیاد رکھتا ہو. بالکل ٹھیک. تو جب ہم نیومرولوجی کی بات کریں یا ایسٹرولوجی کی بات کریں تو اگر اس کی کوئی ایسی بنیاد ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے تو ہم اس کو علم کہیں گے. صحیح. اور اگر سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے تو علم نہیں ہے. سمپل از دیٹ. یہ تو آپ نے ایک پوڈ کاسٹ ہی مطلب ختم یہاں پہ کر دینا چاہیے. ماشاءاللہ اتنا کمپریہنسولی آپ نے مطلب لٹرلی سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ ایک وہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہو، دوسرا ایک کہ چلو جو سائنس ہم نے بنائی ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے کم از کم اس کے مطابق ثابت ہو. تو سر یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل بھی ہے، یہ ہے، میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں جی. ویب سائٹ ہے ڈیلی میل، یہ یو کے کا اخبار ہے. تو اس میں انہوں نے ایک ریسرچ کوٹ کی ہے ایک یونیورسٹی کی، آڈینس سے دیکھ بھی سکتی ہے، میں آڈینس کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہوروسکوپ پہ، ستاروں پہ بلیف رکھتے ہیں وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ذہانت میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کیا پیرامیٹر سے ریسرچ کیے، لیکن یہ ریسرچ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان بھروسہ کر لیتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو نفسیات ہے نا وہ کھوج لگانے کی نفسیات تو ہے، تجسس تو انسان کے اندر ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پریڈکشن کر کے یا کوئی ایسی غیب کی بات بتا دی جائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا اور آپ اس پر یقین کر لیں بالکل ٹھیک کیسے ہونے والا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا کہ آپ جنتی ہیں یا آپ جہنمی ہیں تو اس بعد عمل کی کیا حیثیت رہ گئی. تو اسی طرح سے اگر آپ کو انسان کی نفسیات اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مستقبل میں یہ بات وقوع پذیر ہونے والی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا بھروسہ اس انفارمیشن کے اوپر آ جاتا ہے. اگر یہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اس انفارمیشن کا یقین رکھتا ہے تو پورا بھروسہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. لہٰذا پھر عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. انسان لیزی بھی ہو جائے گا، انسان بے عمل بھی ہو جائے گا اور ساری چیزیں. دیکھیں شریعت نے تو ایسی باتیں جس کا تعلق مستقبل کی ایسی پیشگوئی کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی پیشگوئیاں تھیں، جس کے بارے میں بہت بڑی جس کے اندر خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، اس کو بھی پبلکلی بیان کرنے میں احتیاط برتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہوئے کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں. تو آگے سے ملاقات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی کہ آپ جا کے بتا دو. تو آگے سے ملاقات ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو پھر وہ واپس آ گئے، جو بھی وہاں ہوا سو ہوا. تو واپس آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ یہ کیس پیش ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ تھی کہ لوگ پھر بھروسہ کر لیں گے اور لوگ بے عمل ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو انڈورس کیا، یعنی آپ نے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انڈورس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی جس بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. لہٰذا یہ ریسرچ کسی کی ہو یا نہ ہو، یہ بات درست ہے کہ انسان کے عقیدے کا، انسان کے فکر کا، انسان کے ذہن کا ہی تو اس کے عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے. شیخ میں اپنی پرسنل مثال دے سکتا ہوں آڈینس کو کہ ایک دور تھا، اللہ معاف کرے، زمانہ جاہلیت میں ہاروسکوپ کو مانتا تھا میں، کیونکہ بچپن سے دوستوں سے بھی سنا ہوا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اتنا دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ تھرسڈے میرا برا دن ہے، سیٹرڈے میرا اچھا دن ہے. تو وہ نا ایک شکست والا مائنڈ سیٹ آپ کا پہلے ہی بن جاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی منحوس چیز جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے تھرسڈے کو ہونی ہی ہونی. حالانکہ تھرسڈے کو تو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین کریں جب میں ان پہ بلیف چھوڑا میں نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینجز دیکھی، یعنی میری پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو گئی پہلے سے. تو میں اپنے پرسنالٹی سے بتا سکتا ہوں آڈینس کو کہ واقعی ہی جب تک میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا تھا میری پرسنالٹی ویک تھی. خوف تھے مختلف قسم کے، وہم تھے کہ جی سفر کرنے سے پہلے انگزائٹی شروع ہو جاتی تھی، پتہ نہیں یہ سفر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ریلیجن نے دیکھیں، عقیدے نے، ٹھوس عقیدے نے، اسلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. استخارہ کرو، اللہ پہ توکل کرو. آپ کے اوپر آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلام کا نہ ہو وہ تو ہم اخروی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی فقط اس میں ہے جی، لیکن دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلامیہ نہ بھی ہو، آپ کے پاس کوئی ٹھوس عقیدہ تو ہو صحیح جس کی بنیاد عملیت پر ہو.
اگر آپ عملیت کو چھوڑ دیں گے تو اصل میں تو دنیا یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو عمل کا ہو رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے، ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نہ صرف شرعی حوالوں سے درست نہیں ہے بلکہ انسانی حوالوں سے بھی انسانیت کے خلاف ہے. انفرادی طور پر بھی انسانیت کا نقصان ہے اس میں، اور اجتماعی طور پر بھی انسانیت کا بھلا اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں، کوئی یہ کہے شیخ کہ جیسے کالے جادو کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کی حقیقت کا بھی ذکر ہے کہ یہ حقیقی ہے، چونکہ وہ اب سائنس سے تو ثابت نہیں ہے کالا جادو، تو کیا اسی طرح یہ بھی کوئی مطلب اس طرح کا علم ایگزسٹ کرتا ہے، علم العادات کا، کہ جو چلے سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت ایک حد تک ہے، جیسے بلیک میجک ہے؟ دیکھیں، جو جادو ہے نا، جادو کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کے وجود کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جادو ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ہے. میں نے تو پہلے ہی یہ بات عرض کی ہے کہ دو بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد موجود ہو تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. تو اس کی ایک بنیاد موجود ہے، جادو ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، اس دور میں جادو ہوا، اور اس جادو کی وجہ سے جو کچھ ہوا، جادوگر مسلمان ہوئے. وہ ساری ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کی وجہ سے ہم جادو کو تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ اس کی حرمت کی بات ہے، قرآن اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، اور جادو حرام ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کا وجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس کی کوئی بنیاد موجود ہو تو شریعت اس کے وجود پر سوال نہیں اٹھاتی، اس کی حلت و حرمت پر تو سوال اٹھاتی ہے. لہذا اس کے وجود کے بارے میں کوئی اگر ٹھوس دلیل موجود ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی اس کی دلیل ہو تو، لیکن ایسی دلیل اب تک ہے نہیں. دیکھیں، ایک چیز ہے علم العادات یا ستاروں کا یا ذائچہ یا کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں، علم نجوم ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، میٹیریلی تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میٹیریلی عادات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، میٹیریلی نجوم یعنی ستارے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ کائنات کا حصہ ہیں. اصل میں جس چیز کے بارے میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، نہ سائنٹیفک اور نہ کوئی شرعی، وہ چیز یہ ہے کہ ان مادی چیزوں کا غیر مرئی نتائج کے ساتھ تعلق ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں. سمجھ گئے. اچھا، وہ ایک بالکل یعنی کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے اور اتفاق کی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. مثلا مثال کے طور پر نا، آپ اچھل کود کر رہے ہوں، آپ کو یہ نہ پتا ہو پنکھا کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھل کود کر رہے ہوں، اچھلتے کودتے ہوئے آپ کی انگلی جا کے سوئچ بٹن کو لگ جائے تو آپ اس کے بعد یہ یقین کر لیں کہ اچھلنے کودنے سے پنکھا چلتا ہے. اور یہ اس طرح ہوتا رہا ہے تاریخ میں. آپ دیکھیں نا، سائنٹسٹ اسی طرح